آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہمارے سروں کے اوپر، ہم ہر رات ہر دن اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اللہ کو تلاش کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں گا، میں اس کو اپنی رضا دوں گا۔ اور آج ہی کی رات حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے دیکھے۔ پھر اور رات ہوئی، جبرائیل امی پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر ایک جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ جو رکوع کرے گا آج کی رات اس کو خوشخبری ہو، جو سجدہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ سے سوال کرے گا اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا طلب کرے گا اللہ اس کو اپنی رضا دے گا۔ تو یہ آج کی رات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر اس یہ ماہ مبارک شعبان کا درۃ الناصحین میں لکھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے دلوں کو اور اپنی نیتوں کو صاف اور پاک کر لو۔ تو درۃ الناصحین میں لکھا گیا کہ رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو اپنے جسم کو صاف کرو، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اپنے دل اور نیتوں کو صاف کرو، اور جب رمضان آتا ہے تو تبھی تم کو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے تمہاری روح کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروعات میں کہا تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے آج کی رات اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اٹھا کر پڑھ لو آپ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ پھر اسی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ پھر اسی بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کا فرما رہا ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں تو تم میرے سے دعا کرو کہ یا اللہ تم ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر، میرے بچپن نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ اس میں دو چیز کا ذکر ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ، تو اگر کوئی نماز پڑھے گا زکوٰۃ دے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ویسے ہی حضرت ابن عباس لکھ رہے ہیں کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ماں باپ کا نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا جب تمہارے ماں باپ راضی، اللہ اس وقت ناراض ہوتا جب تمہارے ماں باپ ناراض۔ اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے بدقسمت کہ اپنے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو دوڑو ان ماں باپ کو راضی کرو۔
آپ غلط کام کر رہے ہیں، پہلے اپنے گھروں میں ماحول کو اچھا کرو، اور یاد رکھو جہنم میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اپنے گھر میں گناہ دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جو گھر میں اپنے گناہ دیکھ کر گونگے کچھ نہیں بولتے۔ تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ نوجوانوں۔ جو شراب پیتے ہیں آج کی رات وہ دور ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نمازوں سے دور ہو جاتے اور آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پوری برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہا۔ اور جو لوگ بغیر توبہ کرے شرابی مرد آئے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکتی ہوگی اور اس کے جسم سے بدبو آئے گی شراب کی۔ لوگ بولیں گے شرابی جا رہا ہے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے دنیا میں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے زنا کے گناہ کی وجہ سے ان کے چہروں سے نور نکال دیا جائے گا، ان کا رزق کم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں امام حسن بصری کا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حسن بصری تمام جتنے دنیا میں اب تک اولیاء اللہ گزرے ان کے سلطان ہیں۔ حسن بصری کسی ایک شخص کے بازو بیٹھے، آخری لمحات ہے، اس سے کہہ رہے حسن بصری کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ اور وہ کیا کہہ رہا؟ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، حسن بصری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات میں خواب میں حسن بصری اس شخص سے پوچھتے تو کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ میں تجھ سے کہہ رہا تھا کلمہ پڑھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ حسن بصری میں زندگی بھر شراب پیتا تھا، اس شراب کی وجہ سے میرے زندگی کے آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، شراب، ڈرگز، یہ گانجا، یہ جو بیٹھ کر نوجوان مارتے ہیں کونوں میں، اندھیروں میں، ارے کیا زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ شراب اور نشہ کرو گے؟ کیا تم ان ظالموں سے مقابلہ کرو گے؟ کیا تم ان فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکو گے؟ کیا تم مسجدوں کو آباد رکھو گے؟ کیا تم اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھو گے؟ کیا تم اپنی بیویوں سے انصاف کرو گے؟ کیا تم اپنی بہنوں اور بھائیوں کا حق دو گے؟ میرے بھائی آج کی رات اگر توبہ نہیں کریں گے شرابی، وہ بھی محروم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو جادوگر ہے، جادوگر سے دور رہو۔ ہر آدمی نہیں پہنچا، کہے کا پہنچا ہوا ہے انہیں۔ کافر ہیں وہ لوگ، مسلمان نہیں ہیں جو جادو کرتے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، پوچھو آپ عالم دین سے۔ بلکہ فاروق اعظم اپنے خلافت میں خط لکھے، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گردن مار دی جائے گی۔ جادوگر بڑے فلاں ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ شیطان کا علم ہے۔ یہ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یہ شیطان کا علم ہے۔ یاد رکھو، اللہ کافی ہمارے لیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ یہ جادوگر کون ہے؟ ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رشتے منقطع جو کرتے ہیں وہ آج کی رات دور رہیں گے اللہ سے۔ اپنے رشتے منقطع مت کرو۔ قرآن کی آیات ہے، رشتوں کو برقرار رکھو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کسی کا حق مار کر تم بیٹھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، تم عیاشی کر لو، مگر اللہ تو تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات رحمت اور مغفرت والی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف ہے کہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر نکلے، اور راستے میں حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے، ایک عورت ملی اور بولی ابو ہریرہ مجھ سے گناہ ہوا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟
انہوں نے پوچھا تجھ سے کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے ایک اولاد پیدا ہوئی، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تو ہلاک ہوئی، تو نے اس بچے کو ہلاک کیا، تیری کوئی توبہ نہیں۔ پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہ کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا یہ بات بول کر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہا یہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہوا، اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا تو نے سورہ فرقان کی آیات کو نہیں پڑھا جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو گناہ کرتے، ایمان لاتے، اچھے کام کرتے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ قرآن کی آیات کو سنتے یاد کرتے ہیں، وہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتے ہیں دیوانوں کی طرح، بچے سمجھتے کہ حضرت ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے۔ اس عورت کو ملتی ہے، بولتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم توبہ کیے؟ اس نے کہا ہاں میں نے توبہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تو عورت اپنے توبہ کر دی اور اپنے توبہ کی خوشی میں کہی تھی کہ میں یہ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں، دیتی نہیں بلکہ کہتی میں اس باغ کو غریبوں میں صدقہ کرتی ہوں۔ تو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو راضی کرو، یاد رکھو چند دن ہے دنیا کے، ایک بار ماں چلے گئی، باپ چلے گیا تو سب چیز مل سکتی دنیا میں، باپ نہیں مل سکتا، یاد رکھو۔ تو میرے بھائی یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے، پورے فیصلے آج کی رات ہونے والے ہیں، کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات لوگ صحت مند ہیں مگر بیماری ان کا مقدر بننے والی ہے، لوگ نئے کپڑے تیار کیے ہیں مگر ان کا کفن تیار ہے، لوگ نیا گھر بنا چکے ہیں مگر خبر ان کی تیار ہے، لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار اللہ لکھنے والا ہے، لوگ قید میں اللہ ان کو آزاد کرنے والا ہے۔ یہ فیصلے والی رات ہے، یاد رکھو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں اپنے رب کو منا لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کو ہم منا لیں اور اللہ ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ جو شرابی ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے سامنے ہم سر بسجود ہو جائیں، کیونکہ اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے رزق طلب کرنا چاہ رہے تو مجھ سے مانگو، میری رضا طلب کرنا چاہ رہے تو طلب کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہے، اور جب اللہ نے شیطان کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے تو قیامت تک موقع دے دے، میں تیری مخلوق کو بھٹکاتے رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے میری شان کی، میری مخلوق جب تک دنیا میں زندہ رہے گی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے کیا کہا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو موت کیسے فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں؟ بعض فرشتے روح انسان کی جب نکالتے ہیں تو پیروں سے نکالتے ہیں، پیروں سے ہوتے، گھٹنوں سے، پیٹ سے، سینے سے اور آنکھ سے روح نکل جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اس میں حکمت یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ تیرے پیر سے روح نکل رہی ہے، تو معاف توبہ کر لے، دیکھ تیری روح تیرے گھٹنوں میں آ گئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ تک تیری روح نکلنے والی، توبہ کر لے۔ یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور شیطان چیخ مارتا ہے کہ آج اللہ اس کو معاف کر دیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان، خوف اور امید کے درمیان میں امید بھی رکھیے اللہ سے اور اللہ کا خوف بھی کرتے رہیے۔ یہ فیصلے والی رات ہے، اس رات کے ایک لمحے کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ نوجوانوں، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم رات بھر موٹر سائیکل پر راؤنڈ مارتے رہو،
یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم سیٹیاں مارو، تم رات بھر جاگو. ارے بھائی 2 رکعت تو تم پڑھ سکتے نا. تم ایک سورہ یاسین کا سورہ تو پڑھ سکتے، سورہ رحمان پڑھ سکتے، تم درود شریف پڑھ سکتے. امام حسن سے کسی نے آ کر پوچھا آج کی رات کے بارے میں، بولو نواسے رسول آج کی رات آپ کیا کرتے ہیں؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک حصے میں اپنے نانا جان کو درود و سلام پڑھتا ہوں، ایک حصے میں استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک حصے میں رات کی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. تو میرے نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، یقیناً تم زندگی میں بہت چیز کرنا ہے، مگر یہ آج کی رات امپورٹنٹ رات ہے. کم سے کم آج کی رات تو تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنے اماں کے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنے بھائی بہن ناراض ہیں تو دل ملا لو ان سے جا کر، توبہ کرو. اللہ اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان سے ندا دے رہا ہے، کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے.